اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا وعلیکم الْقُرْآنَ السلام۔ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے۔ سبق نمبر 9، عربی گرامر میں با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی صرف 3 ہی قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ ہم نے اسم جو ہے شروع کیا اور پھر یہ دیکھا اس کی اسم کی 4 حالتیں جب تک پتہ نہ ہو کہ وہ کس حالت میں ہے، اس کی جنس کیا ہے، عدد کیا ہے، وسعت کیا ہے، نہ اس صحیح لفظ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا معنی سمجھ سکتے ہیں، نہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا 2 یا 2 سے زیادہ جب الفاظ ملتے ہیں تو مرکب بنتا ہے اور اس کی 2 قسمیں، ایک کو کہتے ہیں مرکب تام یعنی جملہ جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، اور پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو، اور دوسرے کو کہتے ہیں مرکب ناقص یعنی جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اور اس کی جو ہے وہ ایک ٹائپ کہتے ہیں مرکب عطفی یعنی 2 اسموں کو ملانے والے حروف جو 10 ہیں، جن میں سے یہ یہاں پہ کتابن و کلمن ایک آیا، اسی طرح او ہے، سما ہے، فا ہے۔ مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، جیسے کتاب کریم، اور اس کے بعد مرکب اضافی جس میں ایک کتاب یعنی ایک اسم کا ذکر کسی دوسرے ذکر سے تعلق کے ساتھ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کے ترجمے میں کا کے کی آتا ہے اضافی کے۔ مرکب جری یعنی اگر حرف جر کسی اسم سے پہلے آئے، جیسے فی ہے، فی الکتابی، اور آنے والے اسم کے نیچے زیر ہوگا، اسے مرکب جاری کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مرکب اشارے، اگر اس میں اشارہ شروع میں آ جائے جیسے حاضل کتاب، اور ایک ہوتا ہے مرکب عددی، یہ ہم اس کتاب کے آخر میں جب پہنچیں گے تب اسے پڑھیں گے۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے ٹاپک وہ بہت اہم ٹاپک بھی ہے اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ اکثر ہم اس میں غلط ہو جاتے ہیں۔ تو جی بردر امتیاز پلیز آپ اس کو پڑھیے۔ سر، فاعلی نومینیٹو کیس، ضمیر یا پروناؤن وہ مختصر لفظ ہے جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو، جیسے ہوا، وہ، انتا، تو۔ مثلا کوئی شخص یوں کہے، میرے پاس حامد آیا، حامد میرے پاس بیٹھا رہا، حامد نے مجھے بہت سے لطیفے سنائے، پھر تھوڑی دیر بعد حامد واپس چلا گیا۔ میرے پاس حامد آیا، وہ میرے پاس بیٹھا رہا، اس نے مجھے بہت سے لطیفے سنائے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس چلا گیا۔ یعنی یہ اس میں جو انڈر لائن دو عبارتیں ہیں، ایک میں ہے ایک شخص ہے اس کا بار بار نام لیا جا رہا ہے، دوسرے میں ہے کہ ایک دفعہ اس کا نام لے لیا اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کے لیے وہ اس ان وغیرہ پڑھا۔ تو گفتگو کے دوران جب کوئی کسی ایک چیز کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو بار بار اس چیز کا نام لینے کی بجائے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، جس لفظ سے اشارہ کرتے ہیں وہ ضمیر ہوتی ہے، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، ضمیر واحد، تثنیہ اور جمع۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے دوران گفتگو 3 حالتوں میں ہوتی ہے۔ پہلی حالت تو یہ ہے جس کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، مثلا غائب ہے، اسے ہم کہیں گے صیغہ غائب، واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی اور جمع۔ پھر دوسری حالت یہ ہوتی ہے جس سے بات کی جا رہی ہے وہ سامنے موجود ہو، اس کو مخاطب کہتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے جو بات کر رہا ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے یعنی متکلم۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ضمائر جو ہے 3 طرح ہوں گی، ایک وہ جو غائب سے متعلق ہوگی، ایک وہ جو کہ حاضر سے ہوں گی، ایک وہ جو بات کرنے والا اپنی جگہ استعمال کرے گا۔ آئیے پہلے غائب کے صیغے لیتے ہیں۔ دیکھیں میں نے کہا تھا ضمائر 3 طرح کے ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ مثلا مذکر کے لیے ہم کہتے ہیں ہوا، ہوا کا کیا مطلب؟ وہ ایک مرد۔ اور اگر میں کہوں ہما، ہوا کی جگہ ہما، ہما کے کیا معنی؟ وہ 2 مذکر۔ اگر کہوں ہم تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ سب مذکر۔
یہ ہو وہ گیا سب جم وہ سب مرد یا وہ سب مذکر. یعنی مذکر کے لیے ہم ہوا ہما ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، یا وہ ایک مذکر، یا وہ دو مذکر، یا وہ سب مذکر. مونس کے لیے جو ہوتا ہے ہیا، یعنی وہ ایک عورت یا وہ ایک مونس. ہما، یہ مرد کے لیے بھی یہی ہے، عورت کے لیے بھی یہی، یعنی مذکر مونس کے لیے یہی لفظ ہوتا ہے، وہ دو عورتیں. اور جمع کے لیے ہوتا ہے ہننا، وہ سب عورتیں. تو یہ تو ہو گئے کس کی ضمائر؟ غائب کے. غائب کے 6 ضمائر ہیں. ہوا ہما ہن مذکر کے، ہیا ہما ہننا یہ مؤنث کے. ان کو آپ نے ایز سچ اسی طرح یاد کرنا ہے کہ غائب کی جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمائریں ہوا ہما ہن، ہیا ہما ہن. اب آتے ہیں مخاطب. اچھا، غائب کے لیے ان ضمائر کی جگہ کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا ہوا کے لیے جو ہے ایک مرد کے لیے کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب دو کے لیے ہوتا ہے تو اس کے آخر میں الف آ جاتا ہے. الف جو ہے دو مرد کی نشانی ہوتے ہے کسی فعل کے آخر. اور اگر واو الف آئے تو وہ مذکر جمع کو ظاہر کرتا ہے، وہ سب مرد. اسی طرح اگر تا ساکن آئے کسی فعل کے آخر میں تو وہ ایک غیر حاضر عورت کو ظاہر کرتی، وہ ایک عورت. اور اگر تا کے ساتھ الف آ جائے، تا الف دو کی نشانی ہے نا، تو وہی تا جو مؤنث کا تھا اس کے ساتھ الف لگ گیا تو یہ دو عورتوں کو ظاہر کرتا. اور اگر نون آ جائے تو یہ سب عورتوں کے لیے. اب ہم نے دو طرح کے جو ہے نشانی پڑھی. پہلا تھا ہوا ہما ہن، ہیا ہما ہن. اور فعل میں یہ نہیں آتے، فعل میں ان کی جگہ کیا آتا ہے؟ پہلے والے کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، زبر ہوتی ہے آخر. دوسرے کے لیے آخر میں دو مرد کے لیے ایک الف کا، اور جمع کے لیے جو ہے واو الف. اور عورت کے لیے جو ہے ایک عورت کے لیے تا ساکن، دو کے لیے جو ہے تا الف، اور سب کے لیے نا. یعنی الف وا تا تا تو. اچھا، اس کو یاد کرنے کے لیے ایک فارمولہ ہے، کسی نے بڑی محنت سے یہ کام کیا ہے. اواتانا، اواتانا، اوا میں یہ ایک جو ہے دو کو ظاہر کر رہا ہے، واو الف یہ جمع کو ظاہر کر رہا ہے، تا جو ہے یہ مؤنث ایک عورت کو، تا یہ دو مؤنث عورت کو، اور نون جو ہے وہ جمع. یعنی اگر آپ کو یہ یاد نہیں رہتے ہیں، آپ یہ یاد کر لیں اواتان تانا، تو آپ کو یہ الفاظ یاد ہو جائیں. چلیے اب آگے چلتے ہیں جی، اس کی مثال لیتے ہیں. مثلا پہلے کا تو میں نے کہا تھا آخر میں صرف زبر ہوتا ہے، زکرا، اس ایک مرد نے ذکر کیا. اب اگر اس زکرا کے ساتھ الف لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ زکرا، ان دو مردوں نے ذکر کیا. اگر واو الف لگا دیں تو کیا ہوگا؟ زکرو، ان سب مردوں نے ذکر کیا. اب اگر آئے مؤنث کے لیے، اگر تا ساکن لگا دوں، زکر تا، اس ایک عورت نے ذکر کیا. اگر تا الف کے ساتھ لگا دوں، زکر تا، ان دو عورتوں نے ذکر. اور نو لگا دیں، زکر نہ، ان سب عورتوں نے ذکر. یہ جو آوات تانا تھا، یہ دیکھیں آوات تانا لگایا ہم نے زکرا کے ساتھ، ہمارا پورا جو ہے مؤنث کا اور مذکر کا غائب کا جو ہے ٹیبل بن گیا. زکرا، 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 زکرو، زکرت، یہ مؤنث کا اشارہ ہے، زکرت، زکرتا، زکرنا. یہ بھی ضمائر ہیں، یہ جڑ کے آتے ہیں فعل کے ساتھ. اوات تانا جو ہے یہ جڑ کے آتے ہیں، یہ ضمائر ہیں اصل میں. اب آ جاتے ہیں جی مخاطب. مخاطب کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سامنے کے لیے انتا، ایک کے لیے. دو ہوں تو کہتے ہیں انتما. اگر سب ہوں انتم، سب مرد. اور مؤنث کے لیے کہتے ہیں انتی، تو ایک عورت. اور دو کے لیے وہی ہے انتما، تم دو عورتیں. اور نون نسواں لگا دے تو تم سب عورتیں. یہ کیا ہے؟ یہ ضمائر ہے. پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن. اب ہم پڑھیں انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. لیکن جب فعل کے ساتھ آتے ہیں تو یہ اس طرح نہیں آتے. پھر یہ آتے ہیں سامنے والے کے لیے تا زبر آتی ہے، آپ ایک مرد. دو کے لیے آتی ہے تما، تم دو مرد. اور تم آتا ہے تم سب مرد. مؤنث کے لیے کیا؟ تا زیر کے ساتھ آتی ہے، آپ ایک عورت. تما وہی ہے جو مرد کے لیے بھی ہے، تما دو عورتیں. اور تن نہ، تم سب عورتیں. آئیے اس کی مثال دیتے ہیں.
ज़करा के साथ जब ता जबर लगाया, ज़कर ता, आप एक मिनट, और जब ज़करा के साथ तुमा लगाया, ज़कर तुमा, तुम दो जो है मर्द ने जिक्र किया, और जब तुम लगाया ज़कर तुम सब मर्द ने जिक्र किया, यानी ता तुमा तुम लगा दिया। अब मोनिस का देखें, ज़कर ती, तू एक मोनिस ने जिक्र किया, ज़कर तुमा तुम दो मोनिस ने जिक्र किया, ज़कर तुन्ना तुम सब मोनिस ने जिक्र। अब हमें ये पता चल गया मुखातिब के जो है वो ज़मायर के क्या थे, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, और जब फेल से जुड़ के आएंगे, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। वैसे क्या थे, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। 6 हमने गायब के पढ़े, 6 मुज़क्कर। अब आ जाए मुतकल्लिम, मुतकल्लिम के भी 6 हैं। ये और बात है कि हम उसे सिर्फ 2 पढ़ते हैं, इसके भी इसी तरह है। क्या है, वाहिद, तस्निया और जम। जब वाहिद होता है तो वो होता है अना, तस्निया होता है तो होता है नाहनु, जमा होता है भी नाहनु। इधर भी यही है, वाहिद होता है अना, तस्निया होता है नाहनु, जमा होता है नाहनु। अब चूंकि वो कहते हैं मुजक्कर के भी हैं मोनेस के भी हैं, तो आप मुजक्कर मोनेस का झगड़ा छोड़ दें, और आना दोनों के लिए, मुजक्कर मोनेस आना, और नाहनु चूंकि 2 के लिए भी है, जमा के लिए भी है, सबके लिए तो सिर्फ नाहनु ले लें, तो आप बाकी वो जो मुश्तरका हैं 2 वाले और जमा वाले उनको छोड़ दें, और सिर्फ सिर्फ ये कहें आना, मैं एक मर्द या एक औरत, नाहनु हम सब मर्द या सब औरत। लेकिन ये याद रहे, नाहनु में हम 2 मर्द और हम 2 औरतों का भी जो है वो कंसेप्ट मौजूद है, 6 होती है। अच्छा, अब इनकी इलामत क्या आती है फेल के साथ, आना और जो है नाहनु, ये तो अलहदा से आते हैं, मुनफसिल है, तो ये आती है तापेश के साथ, तू, मैं एक मर्द या मैं एक औरत, और ना जो है हम सब मर्द या हम सब औरतें। लेकिन ये गलत है, ना हम 2 मर्द या हम 2 औरतें, ना हम सब मर्द या हम सब औरतें, इसमें भी वाहिद, तस्निया, जमा तीनों से हैं। ये और बातें हम पढ़ाते नहीं है, बताते नहीं है, पता होना चाहिए आपको कि मुतकल्लिम के भी 6 सीगे हैं, 3 मुजक्कर के हैं, 3 मुअन्नस के हैं। मुजक्कर के सीगे ये हैं, आना नाहनु नाहनु, आना नाहनु नाहनु। मुअन्नस के भी यही हैं, आना नाहनु नाहनु। तो वो कहते हैं ही दोनों के एक जैसे, तो इस झगड़े में पढ़ने के बजाय सिर्फ इन 2 को पढ़ा है, इसलिए नॉर्मली 14 पढ़ाए जाते हैं आपको ये सीगे। एक्चुअली ये 18 है, 6 गायब के हैं, 6 मुखातिब के हैं, 6 जो है मुतकल्लिम के। उसमें 3 जो है गायब मुजक्कर के हैं, 3 जो है हाजिर मुजक्कर के हैं, 3 मुतकल्लिम के, 9। और ये इसी तरह मुअन्नस के 3 जो है गायब के हैं, 3 जो है वो सॉरी 7 से 3 जो है गायब के हैं, 3 हाजिर के हैं, 3 मुतकल्लिम के। ये और बात है कि मुतकल्लिम में जाके मुजक्कर मुअन्नस का फर्क खत्म हो जाता है, और तस्नीया और जमा का फर्क खत्म हो जाता है, इसलिए सिर्फ 2 बताते। लेकिन पता होना चाहिए क्यों, जहां 2 के मायने में तर्जमा आएगा तो वहां फिर वो आप सबका तर्जमा ना करें। अगर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा है यहाँ 2 मर्द की बात हो रही है, 2 औरतों की बात हो रही है, तो फिर आप नाहनु वहां पे या ना जो आ रहा है उसका तर्जमा उस तरह करेंगे। आइए इसकी मिसाल लेते हैं। इसका फार्मूला था तू ना, तू ना, तो क्या है, जकर के साथ तू लगाया, जकर तू, मैं एक मर्द या एक औरत ने जिक्र किया, जकरना। हाँ जी, जकरना का तर्जमा करें, कौन करेगा तर्जमा भाई? जी ब्रदर करीम। हम सब ने जिक्र किया या हम दो ने जिक्र किया? हम 2 मर्दों या हम 2 औरतों ने जिक्र किया, या हम सब मर्दों या हम सब औरतों ने जिक्र, ये असल तर्जमा है। पता होना चाहिए आपको कि हाँ ये इसके अंदर कंप्लीट तर्जमा, ये 4 सीगे आ रहे हैं, लिखा एक लफ्ज आ रहा है, और इसलिए उसका एक कर देते हैं, हम सब मर्द या हम सब औरतों। आर यू ऑल क्लियर अबाउट दिस? ये मुतकल्लिम यस वाला जो है सर। ना, ये फलसफा बड़ी मुश्किल से हलक से नीचे उतरता है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। ठीक है ना? अब आइए आगे चलते हैं। ये टेबल है जी जमायर का, असल टेबल ये है, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, आना ना।
میں نے تو جب اسے سیکھا تھا، اللہ اس بیچارے پہ رحم کرے اور اس کو اس کے درجات دے، بردر آصف ٹورنٹو والے سے، وہ بڑا پیارا بندہ، اس گرامر اس سے زیادہ اچھی کوئی انگلش میں نہیں گرامر پڑھا سکتا میں نے. وہ جو ہے اس کو طرز سے، ترنم سے پڑھتا تھا. وہ کہتا ہوا ہما ہوں ہی ہما ہوں انت انتم انتم انتی انتم انتن انا نحن انا نحن. وہ بڑی پرانی بات ہے، 2009-8 کی بات ہے. میں اس وقت سعودیہ میں تھا، اور چونکہ میں پڑھاتا تھا وہاں پہ نرسنگس کو میڈیکل بٹالینس میں، تو مجھے عربی نہیں آتی تھی، تو میں عربی سیکھنے کے لیے ادھر ادھر تلاش کرتا رہتا. تو اس زمانے میں یہ چیزیں، اور تو مجھے کچھ آئی یا نہیں آئی، بہرحال یہ سیغے میرے سیدھے ہو گئے. تو اس میں ضمیر کی 5 قسمیں ہیں بھائی. ضمیر مرفوع یہ منفصل اور متصل دونوں آتا ہے. مرفوع اب آپ کو پتہ ہے جو 2 پیش 1 پیش والے. جب یہ منفصل ہوتا ہے تو یہ اس شکل میں ہوتا ہے، آنا، جیسے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. یہ نہیں، بلکہ کیا ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن. یہ جو ہیں یہ منفصل ہوتے ہیں. اور متصل جو ہوتے ہیں وہ جڑ کے آتے ہیں فعل میں. یہ 2 ہوتے ہیں، مستتر اور بارز. مستتر وہ ہوتے ہیں جو چھپے ہوتے ہیں، یہ غائب کے واحد کے ہوتے ہیں. ہوا اور ہیا چھپے ہوتے ہیں. کتابا اس میں ہوا چھپا ہے، کتابت اس میں مؤنث چھپی ہے. اور بارز میں یہ ہوتا ہے کہ فعل کے اندر ظاہر ہوتا ہے، جیسے کتبا ان 2 نے کیا، الف ظاہر ہو رہا ہے. کتبتا ان 2 مؤنث عورتوں نے لکھا، تا جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. پھر دوسری ہوتے ہیں ضمیر مجرور متصل. یہ اسم کے ساتھ بھی آتی ہے، فعل کے ساتھ بھی آتی ہے، اور حرف کے ساتھ بھی آتی ہے. جیسے دینکم، بیکم، فعل کے ساتھ سوری نہیں آتی، یہ اسم اور جو ہے حرف کے ساتھ آتی ہے. اس میں بھی بارز ہوتی ہے، کتبا کتبتا جیسے. اور منصوب کیا ہوتا ہے، یہ متصل اور منفصل ہوتا ہے. اب یہ آپ کو اس ٹیبل سے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، آئیے اس کو آسان کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا ہوا ہما ہوں، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن. یہ ہیں منفصل، علیحدہ آنے والے. یہ مرفوع ہوتے ہیں. یہ کیا ہے، منفصل مرفوع، یعنی یہ جو ہے کیا ہے، منفصل، یعنی منفصل ہے اور مرفوع ہے. یہ 14 سیغے. اس سے اگلا ٹیبل دیکھیں، ہوا کی جگہ ہو، ہما کی جگہ ہما، ہم کی جگہ ہم، ہیا کی جگہ ہا، ہما کی جگہ ہما، ہنا کی جگہ ہننا، انتا کی جگہ کا، انتما کی جگہ کما، انتم کی جگہ کم، انتی کی جگہ کی، انتما کی جگہ کما، انتنا کی جگہ کننا، آنا کی جگہ یا، اور نحنو کی جگہ نا. یہ ایک نیا ٹیبل بنتا ہے. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا. یہ جڑ کے آنے والے ہوتے ہیں. یہ مرفوع اور مجرور دونوں میں آتے ہیں، مجرور بھی ہوتے ہیں اور مرفوع بھی ہوتے ہیں. ہوتے لفظ یہی ہے. یہ دیکھیں منصوب کب ہوتے ہیں، جب یہ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، یعنی یہ متصلہ جڑ کے والے آنے والے ہوتے ہیں. مجرورہ اس کی مثال دیکھیں، کتابو ہو، جب اسم کے ساتھ یہ جڑ کے آئیں گے تو ہمیشہ مجرور ہوں گے. کتابو ہو، کتابو ہما، کتابو ہم، کتابو ہا، کتابو ہما، کتابو ہنا، کتابو کا، کتابو کما، کتابو کم، کتابو کی، کتابو کما، کتابو کنا، کتابی، کتابو نا. اب یہ جو جڑ کے آ رہے ہیں کس سے آ رہے ہیں، اسم سے آ رہے ہیں. جب اسم سے جڑ کے آئیں گے تو یہ کیا ہوں گے، یہ ہمیشہ مجرور ہوں گے زیر کی حالت. کتابوں. اب دیکھیے حرف کے ساتھ بھی جڑ کے آتے ہیں،
انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہنا، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنا، انہا، انی، انہا، انہا۔ یہ جو ہے کیا ہے؟ حروف کے ساتھ۔ جب حروف کے ساتھ آئیں گے مجرور متصلہ۔ جیسے ایک اور حرف لیں، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنا، لکی، لی، لنا، لنا۔ یہ کیا ہے؟ حرف کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دیکھ لیے حرف سے، الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہنا، الیکا، الیہما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکنا، الیہ، الینا۔ اندا کے ساتھ دیکھ لیں، اندا جو ہے یہ اسم ہے لیکن حرف کے طور پہ آتا ہے، تو یہ دونوں میں شامل ہو جائے، اندا ہو، اندا ہما، اندا ہم، اندا، اندا ہما، اندا ہنا، اندا کا، اندا کما، اندا کم، اندا کی، اندا کما، اندا کنا، اندی، اندنا، اندنا۔ اب تک جو میں نے پڑھایا وہ خود بھی مجھے نہیں سمجھ آیا۔ چلے اس ٹیبل کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ ضمائر 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنی قسم کے ہوتے ہیں بھائی؟ آپ لوگ دہراتے جائیں تاکہ مجھے بھی یاد ہو جائے۔ 5 5 ہوتے ہیں۔ 5 تو آئیے گنتے ہیں۔ پہلی ہے مرفوع۔ مرفوع 2 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے منفصل علیحدہ آنے والے، ایک ہوتا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ یہ ہم نے 14 جو پڑھے تھے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، آنا، نانو۔ یہ منفصل علیحدہ آتے ہیں، منفصل ہوتے ہیں، اور ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، زبر والی حالت میں ہوتے ہیں۔ ایک ان کی حالت ہوتی ہے مرفوع کی متصل جڑ کے آنے والے۔ وہ جو جڑ کے آتے ہیں نا، وہ اس طرح آتے ہیں جو فعل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ فعلا، اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ مستتر ہے، ہوا۔ اور فعلو، اس میں واو الف ہے۔ فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یہ آپ کرتے ہیں کسو ونس پہ۔ یہ جو تا، تو، تما، کا، کم، کما، ای، نا، یہ جو جڑ کے فعل کے ساتھ آتے ہیں یہ بھی مرفوع ہوتے ہیں۔ اگر جملہ فعلیہ میں ظاہری فاعل نہ ہو تو پھر ان فعل سے اس فاعل کو نکالنا پڑتا ہے۔ وہ فاعل یہ ان کے اس شکل میں اس کے اندر یا تو ظاہر بارز ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، جیسے تا میں، تو میں، تم میں، نا میں، کا میں، کما میں ظاہر ہے، اور یا پھر مستتر چھپا ہوتا ہے۔ مستتر کون سا ہوتا ہے؟ مستتر کی مثال ہے جیسے فعالہ میں ہوا چھپا ہے، فعالت میں ہیا چھپا ہے، یہ مستتر ہے۔ اب پھر میں آتا ہوں، اس کو غور سے سن لیجئے کیونکہ اس کو میں نے یہیں پہ کلوز کر دینا ہے۔ ضمیر کی 5 قسمیں، پہلی مرفوع 2 ہوتی ہیں، اس مرفوع میں منفصل کا یہ 14 کا ٹیبل ہے، اور متصل میں جو ہے یہ جو فعل ہم پڑھتے ہیں ایون مضارع کے اندر ہے، یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا، نفعلوا، یہ یا، تا، نون، یا، یہ جو کیا ہے یہ ضمیریں ہیں جو ان کو بتائیں۔ یا جو ہے ایک اور ہوا ہم کے لیے آتی ہے، تا جو ہے انتا اور تم کے لیے آتی ہے، آ جو ہے آنا کے لیے آتی ہے، نا جو ہے نحنو کے لیے آتی ہے۔ تو یہ جو ضمیریں ہیں یہ کیا ہیں؟ منفصل، متصل لیکن مرفوع۔ یہ سب کیا ہے؟ فاعل والی ہیں، ان میں فاعل ہے۔ اگر جملے میں کہیں فاعل ظاہر نہ ہو رہا تو پھر ان سے جو ہے ظاہر فاعل کو نکالتے ہیں، کیونکہ یہ مرفوع ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ آر یو پیپل آر کلیئر کہ مرفوع کی کون سی جو ہے 2 ضمیریں ہیں؟ منفصل اور متصل۔ کیا آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے پہلے میں آگے چلوں، جی آ گئی۔ یعنی ضمائر 5 ہیں جس میں سے 2 مرفوع ہوتی ہیں، اور وہ مرفوع منفصل یہ ہیں 14 جو کہ علیحدہ سے آتی ہیں، دور سے پہچانی جاتی ہیں، اور 14 جو ہیں وہ جڑ کے آتی ہیں جو فعل کے اندر ہوتی ہیں، یعنی فعل کے اندر یا تو چھپی ہوگی جیسے فعلا اور فعالت، یعنی مؤنث غائب واحد اور مؤنث غائب مذکر غائب جو ہے، اور یا پھر ظاہر ہوں گی بارس، یعنی نظر آ رہا ہوگا، وا آ رہا ہے، تا آ رہا ہے، تو آ رہا ہے، تم آ رہا ہے، نا آ رہا ہے، کا آ رہا ہے، کما آ رہا ہے، کم آ رہا ہے، ای آ رہا ہے، نا آ رہا ہے، ظاہر ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ دونوں کی دونوں منفصل مذکر۔ اب آتے ہیں دوسری حالت۔ دوسری حالت ہوتی ہے منصوب۔ منصوب کی بھی 2 قسمیں ہیں،
منفصل جو منصوب آتی ہیں وہ چونکہ کا کما کم کی شکل میں ہوتی ہیں وہ لکھی نہیں جاتی، تو ان کے ساتھ ایک صیغہ لگا دیا جاتا ہے ایا کا، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایان، ایانا۔ یہ جو ایا جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، یہ ضمیر منصوب ہوتی ہیں، زبر والی ہوتی ہے، اور یہ مفعول بن کے آتی ہے کیونکہ مفعول کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ پہچان ہو جانی چاہیے کہ منصوب جو ہے منفصل کون سا ہے، چونکہ علیحدہ تو آ نہیں سکتی، لنگڑی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ایا کا سہارا لگا دیتے ہیں، یہ سہارا لے کے بساکھی ہوتی ہے ان کے پاس، ایا کے سہارے چل کے آتی ہے۔ یہ کیوں؟ مفعول ہے، فاعل تھا، اس نے مارا، زخمی ہو گیا، اب یہ چل نہیں سکتا ہے تو یہ اپنی بساکھی لیتا ہے ایا کی اور اس کے ساتھ چل کے جاتا ہے کہ جی مجھے مار پڑی تھی۔ اب اس کی منفصل حالت بھی ہوتی ہے۔ منفصل حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہے جو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، اور جب یہ جڑ کے آتی ہیں کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ۔ جب یہ فعل کے ساتھ جڑ کے آئیں تو یہ منصوب ہوتی ہیں اور یہ کیا مفعول بھی ہی بنتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، میں واپس جاتا ہوں، یہاں متصل میں جو ہے فعل کے اندر وا، تا، تو، تم، نا وغیرہ، کا، کو، کما وغیرہ ملے ہوئے تھے، یہاں پہ جو ہے کیا ہو، ہم، ہا، کا، کی، کما، کم وہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ یہ فعل پورا ہوگا، پورے فعل کے ساتھ جڑیں گے، اس میں جو ہے یہ فعل کا حصہ ہے، یہاں ان کو فعل سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ خلقہ، خلقہ پورا فعل ہے، ہو کو علیحدہ کر دیں۔ خلقہ ہم، خلقہ پورا فعل ہے، ہم کو علیحدہ کر دیں۔ خلقہ کا پورا فعل ہے، کا کو علیحدہ کر دیں۔ خلقنی، کاف نی کو علیحدہ کر دیں۔ جبکہ وہاں جو تھا فعلو، فعلو اگر واو الف ہٹا دیں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، فعلو کوئی ہے ہی نہیں، یا فلو ہوتا ہے، تو وہ چینجز ہیں، لیکن آپ کچھ اتنی ڈیٹیل میں نہ جائیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ جب آئیں گی ہما ہم، جن کو ہم کہتے ہیں، جیسے ہی میں کہتا ہوں انہو، جو ہے ضمیر ہے، اس کو علیحدہ کر دیں تو سمجھ جائیں یہ جو ضمیر ہم علیحدہ کر رہے ہیں یہ متصل منصوب ہے، اور یہ کیا ہوگی؟ یہ جو ہے مفعول بھی ہے۔ آخری پانچویں شکل جو ہے اس پہ آتے ہیں، وہ ہے مجرور متصل۔ یہ ہمیشہ اسم اور حرف کے ساتھ جڑ کے آتی، اسم اور حرف، یہاں دیکھیں اس میں کہیں ہم نے اسم اور حرف کا ذکر نہیں کیا تھا، جو یہ مجرور ہوتی ہے ضمیر، وہ ہوتی یہی ہے، ہما ہم، کا کما کم کی، ہیں ضمیریں یہی، منصوب میں بھی یہی ہے، مجرور میں بھی یہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ یا تو حرف سے جڑ کے آئیں گی، جیسے من ہو، من ہم، من کا، منی، من کم، مننا وغیرہ، یا ربو اسم کے ساتھ جڑ کے آئیں گے، ربو، ربہم، ربو کا۔ جب یہ اسم یا حرف سے جڑ کے آئیں تو مجرور ہوتی ہے، زیر کی حالت۔ اس میں سے جو حرف کے ساتھ آتے ہیں اس کو تو ویسے ہی آپ کہتے ہیں اچھا جی یہ من آ گیا تو وہ جو ہے وہ مجرور ہے زیر کی حالت میں، من کا آیا جی من ہے تو من کے ساتھ کا جو ہے مجرور ہے، اور یہ اسم کے ساتھ جب آتے ہیں تو اب ٹوٹل اس کے اندر سمری یہ ہے، ضمائر جو ہے یا تو فعل کے ساتھ آئے گی، یا اسم کے ساتھ آئے گی، یا حرف کے ساتھ آئے گی، ٹھیک؟ اگر یہ حرف کے ساتھ آ رہی ہے تو مجرور، اگر یہ اسم کے ساتھ آ رہی ہے مجرور، پیچھے ایک فعل رہ گیا۔ اب فعل جب آئے گا تو اس میں یہ دو طرح کے آئیں گی، یا تو مرفوع آئیں گی یا منصوب آئیں گی۔ مرفوع کی جو ہے یا تو وہ 14 کا جو ٹیبل پورا ہے، ہوا ہم، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، آنا نحنو، اس شکل میں آئیں گی، یہ تو منفصل ہیں، یعنی صاف علیحدہ کھڑی ہیں۔ یا پھر یہ فعل کا حصہ ہوتی ہیں، ٹیبل کا، گردان کا حصہ اسے ہم کہتے ہیں،
جیسے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا وغیرہ میں یہ تا، تو، تم، نہ آ رہے ہیں، یا پھر مضارع میں جو ہے یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون میں یا تا نون آ رہے آتا ہے، یہ آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ متصل لیکن مرفوع ہوگی۔ اب اس کی فعل کی دوسری حالت رہ گئی منصوب والی، اس میں بھی اسی طرح منفصل میں یہ جو ہے یاد رکھیں زخمی ہوئی ہیں، سہارا چاہیے، بساکھی لیں گے ایا کی بساکھی کے ساتھ آ رہی ہیں تو یہ منفصل ہے، اگر یہ جو ہے فعل کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہیں اور علیحدہ ہو سکتی ہیں پھر جو ہے یہ متصل منصوب۔ اب آپ کہیں گے اس میں ہم فرق کیسے کریں گے مرفوع اور منصوب میں؟ وہاں بھی فعل ہے، ان دونوں فعل کی کنسٹرکشنز میں فرق ہوتا ہے، ان دونوں کی کنسٹرکشن بتاتی ہے۔ خلقہم، ہم ضمیر ہے جی، جدا کر دیں، خلقہ پیچھے رہ گیا، یا کوئی اور فعل ہے وہ رہ گیا، جبکہ یہاں جب ہم کہتے ہیں فعلتا تو ہم یہ نہیں کہتے تا کو علیحدہ کر دو، فالتو میں تا پیش کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے کہتے ہیں یہ ٹیبل کے فعل جو ہیں ان کو آپ نہیں توڑ سکتے، لیکن یہ جو منصوب آ رہی ہیں یہ ٹوٹتے ہیں، ان کی ضمیریں علیحدہ ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو وہاں جب کوئی آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو جہاں ہوتا ہے تو وہاں ایسا لفظ آتا ہے، میں کہتا ہوں یہ ضمیر ہے، اسے علیحدہ کر دیں، پیچھے یہ فعل رہ گیا، دیکھیں یہ 3 حرفی ہے، یہ 4 حرفی ہے، یہ فلانے کے باب پہ آ رہا ہے، یہ فلانے کے وزن پہ آ رہا ہے، وہاں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ دیکھیں یہ جو ضمیر علیحدہ ہے کہ یہ منصوب ہے، یہ علیحدہ ہونے والی، یہ ٹیبل کی نہیں ہے۔ تو یہ سمری تھی، اس سے مجھے تو تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے، آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے زیادہ آ گئی ہو، تو آپ لوگوں کو اگر آ گئی تو آپ لوگ مجھے کچھ سمجھا دیجئے۔ یہ دیکھیے یہ ایک کام کی چیز ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں ہو الٹا پیش ہوتا ہے، کبھی سیدھا پیش ہو جاتا ہے، کبھی زیر ہو جاتا ہے، کبھی کھڑی زیر ہو جاتا ہے۔ اگر ہو پیش سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، دونوں حالتوں میں یہ ہو الٹا لکھا جاتا ہے۔ اگر جو ہے ہو پیش سے پہلے سکون ہو پھر یہ سیدھا رہتا ہے، اگر جو ہے پیش ہو سے پہلے یا آ جائے یا سکون آ جائے پھر یہ زیر سیدھا لیتا ہے، اور اگر پیش ہو سے پہلے زیر آ جائے پھر یہ کھڑی زیر لیتا ہے۔ اس کو آپ اپنے طور پہ دیکھ لیجئے گا، اس میں یہاں یہ تفصیل لکھی ہوئی، اسے پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا، اتنی اہم بات نہیں ہے۔ سمری کے طور پر میں نے اسے علیحدہ کر دیا ہے کہ ہو پیش زبر کے ساتھ ہو تو الٹا پیش ہوتا ہے، ہو کے اوپر پیش کے ساتھ اس سے پہلے والے لفظ پہ پیش ہو تو الٹا ہوتا ہے، اگر پہلے والے لفظ پہ سکون ہو تو سیدھا ہو جاتا ہے، اگر جو ہے سکون ہو اور لیکن یا ہو پھر یہ زیر رہتا ہے، اگر سکون اور اس سے نیچے اس سے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر ہو پھر یہ الٹا ہی لکھا جاتا ہے۔ حرکات آپ نے دیکھ لیا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر کو فتح کہتے ہیں جس حرف پہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، پیش کو دمہ کہتے ہیں جس پہ ہو اسے مدموم کہتے ہیں، زیر کو جو ہے کسرہ کہتے ہیں جس پہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں، سکون کی علامت جس پہ اسے ساکن کہتے ہیں، اور جب یہی زیر زبر پیش جو ہے وہ کسی لفظ کے آخر میں ہو پھر جو ہے فتح کو جو ہے فتح نہیں کہتے، اس کو نصب کہتے ہیں، اور اس لفظ کو جو ہے منصوب کہتے ہیں، پھر جو ہے پیش کو پیش نہیں کہتے ہیں پھر رفع کہتے ہیں، اور اس لفظ کو مرفوع کہتے ہیں، زیر کو زیر نہیں کہتے ہیں پھر جر کہتے ہیں، اور اس لفظ کو مجرور کہتے ہیں، اور اگر سکون ہو اعراب والا یعنی آخری پھر اس کو سکون نہیں کہتے، اس کو جزم کہتے ہیں، اور اس لفظ یا کلمے کو مجزوم کہتے ہیں۔ یہ جو منصوب مرفوع مجرور ہے یہ اصل میں کلمے کی حرکات، لفظ کی حرکات، لفظ کا ایک تشخص ہے، حیثیت ہے کہ وہ رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں، جر کی حالت میں یا مجزوم، اور جبکہ یہ جو مفتوح مدموم مکسور سکون ہے یہ اس لفظ کے حروف کی جو ہے حالت ہے کہ وہ مفتوح ہے تو اس پہ فتح ہے، مدموم ہے تو اس پہ پیش ہے، مکسور ہے تو اس پہ زیر ہے، ساکن ہے تو اس پہ سکون۔ تنوین جو ہے وہ منون ہوتا ہے 2 پیش، اور جب یہ اس پہ کسی لفظ کے اوپر ہو، لفظ پہ اگر دیکھیں پھر ہم اسے کہتے ہیں مرفوع مجزور، مرفوع منصوب اور مجرور۔ آئیے جی مشق ہے آپ کے لیے، بڑی آسان سی مشق ہے، مخلصون وہ کہتا ہے ہننا انتما نحنو، ان میں سے کیا لگائیں؟ ضمائر آپ نے استعمال کرنے ہیں، جی مدد کیجئے میری۔
مخلصون کے ساتھ کیا آئے گا؟ ہننا آ سکتا ہے؟ نہیں سر، انتما آ نحنو، سکتا ہے؟ نحن تو نحنو آئے گا، کیوں؟ جمع نحنو مذکر کا آئے گا لفظ ہے۔ سر۔ اچھا آگے ہے مہذبتان، انتنا ہما ہیا، ان میں سے کیا آئے گا؟ آنے ہے، ہما ہما آئے گا۔ ہما غافلتن، تن غافلتن ہیا انتما ہم، کیا لگاؤں؟ یا لگا۔ ہیا ناجحان، انتما ہننا ہوا، کیا لگاؤں؟ انتما 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 مرید، انتی ہیا، اور جو ہے یہ آنا کیا لگائیں؟ انا انا مریض انا بھی آ سکتا ہے سر، انا آنا، گڈ۔ اچھا وہ اگلا تو خود ہی آ گیا، اس نے کہا آپ لوگ تکلف نہ کریں، میں آ جاتا ہوں ہی مسافرون، ہاں اس کے ساتھ کیا لگاؤں بھائی؟ انتم انتم یعنی یہ جو واو نون الف نون بولتا، یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے، آیا غیب کا ہے، متکلم کا ہے، حاضر کا ہے، آیا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کیا آئے گا۔ چلیں آپ نے کہا جی ہم تو ماہر ہو گئے، کوئی بات نہیں، یہ ایک ٹیبل ہے، ایک طرف اس نے ضمائر دے دیے، دوسری طرف کچھ الفاظ دے دیے، اس نے کہا جی ان کو جوڑ کے دکھاؤ۔ ہیا کو جوڑیں جی، کس کے ساتھ جوڑوں؟ اب تو آپ کو آ گیا مسروراتن، جی، مسروراتن، ہیا واحد ہے سسٹر، مسرورۃ مسروراتن، گڈ، ایکسلنٹ۔ اچھا مسروراتن اس کا آتا تھا اچھا سر۔ چلیں کوئی بات نہیں، میری غلطی ہے، میں سنتا ہوں چاہوں، معاف کر دیجئے۔ ہما کس کے ساتھ جوڑوں؟ مہذباتن، مہذباتن، ہما جو ہے وہ صدیقان ہے، صدیقان صادقات، دو ہما اصل میں دو صدیقان کے لیے آنا تھا، مہذباتن جو ہے جمع کا صیغہ ہے، تو اس لیے اس نے کمپیوٹر نے پسند نہیں کی آپ کی بات، اس نے اچھا ٹھک جو ہے ٹھیک ہے۔ تیر جو ہے صدیقانہ پہ جا کے مارا، اس نے کہا یہ تو دو کا صیغہ ہے، کیسے میں مان لوں مؤنث جمع کا صیغہ اس کے لیے۔ تھوڑی سی احتیاط کریں، کمپیوٹر ناراض بھی ہوتا ہے۔ نحنو جوڑیں، مشغولون، تلمیزان مشغول، مشغولون تلمیزان نحنو مشغولون، مشغولون، اس دفعہ آپ کا تکا صحیح لگ گیا، تیر بھی صحیح گرین کا آیا۔ ہننا کے کیا؟ ہننا کو جوڑیں، اب تو بہت کم چوائس رہ گئے۔ مہذبات 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 ہننا مہذبات، اس نے آپ کی بات مان لی۔ ہوا کے بارے میں کیا خیال ہے، اسے کہاں لے جاؤں؟ طیبن، لعوبن گڈ، اس نے تو آپ کی بات نہیں اور مانی، میں نے تو مان لی تھی سسٹر، وہ نہیں مان رہا، اس نے تو انتما حاضر کے ساتھ حاضر لگا دیا، وہ حاضر، وہ حاضر ہے۔ بھی ہو سکتا ہے نا، طیبن تلمیزانی بھی ہو سکتا انتما تلمیزانی حوصلہ حوصلہ رکھیں۔ انتما کو کہاں لگائیں؟ تلمیزانی ہے۔ المیزان صدیقان، انتما دو کے لیے ہوتا ہے، صدیقان، تلمیزانے کے ساتھ لگا دیا۔ آنا کو اب کدھر لے جاؤں؟ لعوبن آنا جو ہے انا طیب، طیب میں طیبن ڈاکٹر ہوں بھائی، آپ لوگ انت خیال لعوب کرو، میں میرا طبیب ہوں، میں طبیب ہوں، آپ لوگ میرا لحاظ کیا کرو۔ انتا، لعوب لعوبن، ایک ہی رہ گیا لعوبن، انتا لعوب، لعوبن ٹھیک ہے، لعوبن جو ہے وہ انتا کے ساتھ اس نے لگا دیا۔ Anyhow, it was a good exercise. I like this. اور یہ آپ کو ہوم ورک کے طور پر میں ایک ایکسرسائز دے رہا ہوں۔ یہ ضمائر ہیں، ہوا، ہونا، ہن، اور یہ لفظ ہیں، اس لفظ کے ساتھ آپ نے اس میں سے ضمائر جو ہے نا جوڑنے، اگر نہیں جڑنا ہے تو اس لفظ کو چینج کریں گے۔ مثلا ہم ٹھیک ہے۔ کے ساتھ مسلمونہ ہو سکتا ہے، ہنہ کے ساتھ مسلماتن ہو سکتا ہے، انتما کے ساتھ جو ہے مسلمونہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صالح لفظ ہے، اب ان تینوں کے لیے لگائیں، ہیا کے لیے کیا آ جائے گا؟ صالحاتن، اور انتی کے لیے کیا ہو جائے گا؟ صالحاتن انتی کے لیے اگین صالحاتن، انتی، مؤنث کا لفظ واحد چاہیے۔ صالحاتن اور نحنو کے لیے صالحاتن صالحاتن صالحون بھی ہو الف سکتا ہے، کے صالحات بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نحنو تو دونوں کے لیے۔ اور بڑے مزے کی بات، ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، صالحانے بھی تو آ سکتا ہے نحنو کے ساتھ، سر دو جی کا بھی آ سکتا جی صالحاتانے آ بھی تو سکتا آ سکتا ہے۔ یہ ہم ہمیشہ ہر وقت جو ہے وہ جمع کا صیغہ کیوں نحنو کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ اپنے ہے، ذہن عادت ہو گئی سر۔ اپنے ذہن کو تھوڑی سی وسعت دیں، فراغ دلی کا مظاہرہ کریں، اور جو ہے صالحات
صالحانے اور صالحتانے کو بھی جو ہے تھوڑی سی جگہ امپورٹنس دے. اسی طرح شاکر. اب یہ آپ کو ایکسرسائز سمجھ آ گئی ہے کہ کیا کرنا ہے. یعنی ان کی جو ہے مناسبت کے حساب سے آپ نے اس لفظ کو چینج کر کے استعمال کرنا ہے. اور جہاں نحنو یا اس طرح کا لفظ آئے تو اپنی فراخ دلی کا مظاہرہ ضرور کیجیے گا, وہاں پہ تسنیہ کے لفظ بھی بنانے کی کوشش کیجیے. تو آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا یوم القیامہ انک قدیر. اللہ حافظ. تو کلاس تو بھی ختم. آپ کے سوالوں کے لیے میں حاضر ہوں, پوچھئے جی.